جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں بہت محنت کر رہا ہوں ایک سسٹم بنانے کے حوالے سے جس کا نام FBR کریڈٹ سسٹم 3.0 ہے، اور اس میں تعلیمی نظام کیسا ہونا چاہیے اور کیسے ورک کرنا چاہیے، اس حوالے سے میرے نزدیک ایک ویڈیو گزری. میں نے یہ ایک ویڈیو دیکھی ان کی تو مجھے بہت اچھی لگی، اور ان کے خیالات سے میں جو ہے وہ ایگری ہوتا ہوں کہ بھائی ہاں تعلیمی نظام ایسا ہونا چاہیے اور معاملات کو سمجھنا چاہیے. معاملات کو آسانی سے کور کرنے کے لیے پہلے ہمیں اس کی بنیادی چیزیں پتہ ہونی چاہیے. چلیں اب ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کا ریویو کرتے ہیں، اور میں آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کام کرنے والے لوگ موجود ہیں لیکن سسٹم بنانے کی ضرورت ہے معاملات آسان کرنے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے. ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے بالکل کہ ان کو یہ اسکل آتی. اگر وہ ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ پھر جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی. ڈگری ہے اگر آپ سوچیں تو صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. جیسے ہمارے پاس ایک کرنسی نوٹ ہوتا ہے وہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن کرنسی نوٹ کا ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم جائیں گے کسی دکاندار کو دیں گے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور اس کے بدلے میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہمیں مل جائے گی. دیٹ مینس کہ اس کی ایک جنرل ایکسیپٹیبلٹی ہے. اگر اس کی ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو جائے تو پھر آپ کے پاس اس کاغذ کے ٹکڑے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اٹ بیکم زیرو. اب یہ جو مثال اس کو دوسری جگہ پہ جو ہے FBR کریڈٹ سسٹم میں بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اگر وہ استعمال نہ ہو تو اس کی کیپیبلٹی زیرو ہو جاتی ہے. تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی ڈگری کو ایکچولی کسی ویلیو کو ریپرزینٹ کرتی ہے یا اٹس جسٹ اے پیس آف پیپر. کچھ یونیورسٹیز تو ایسی ہیں کہ ان کی ڈگری تو بالکل کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، مطلب سوائے گورنمنٹ کے ادارے جو کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہی نہیں. کئی لوگ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ جی آپ کے وہ پاس ہوئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے پاس، ہم ان سے سمپل سوال پوچھتے ہیں، ان کو سمپل سوالوں کے جواب نہیں آتے. آپ نے کیسے ان کو ڈگری دی؟ اب یہاں پہ پوچھنے والا یہ بھی سوال ہے کہ اتنا عرصہ انہوں نے لوگوں کو جو پڑھایا یعنی مس گائیڈ کیا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تعلیم کے نام پہ کہ آگے جاتے ہیں اور ان کو جواب نہیں ملتی. تو اس میں HSE کا کیا کردار ہو سکتا ہے یہ آگے وہ بتاتے ہیں. یعنی بنیادی اسکلز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، نہ ان کو سبسٹینٹیو نالج ہوتی. پروفیسرز کے اسکلز کو آج تک کبھی ایویلویٹ نہیں کیا گیا، کبھی اس چیز کو توجہ نہیں دی کہ یعنی بنیادی اسکلز جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتے، نہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، نہ ان کو سبسٹینٹیو نالج. نوجوان بے روزگار ہیں. پروفیسرز کے اسکلز کو آج تک کبھی ایویلویٹ نہیں کیا گیا، کبھی اس چیز کو توجہ نہیں دی کہ ان کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہ کیسے پڑھاتے ہیں ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. تو یہ سارا ایک بہت بڑا ویک ایریا تھا. اسٹوڈنٹس کو انسینٹیو دینا اور ان کو پتہ ہونا کہ جی جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی، یہ چیز صحیح طور سے نہیں کی. ڈگری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ ریفلیکٹ کرے کہ ان کو یہ اسکل آتی. اگر وہ ریفلیکٹ نہ کرے تو وہ پھر جعلی کرنسی کی طرح ہو جاتی، پھر اس کی ویلیو مارکیٹ میں کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں یہی ہو رہا ہے، اس کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک پرابلم تو یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو پڑھانی چاہیے وہ آپ نہیں پڑھا رہے. اس کو کہتے ہیں کریکولم، ٹھیک ہے نا. کہ اگر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنانا ہے تو اس کو انیٹمی بھی آنی چاہیے، ہائیجین بھی آنی چاہیے، سرجری بھی آنی چاہیے، آنکھ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اسٹمک کے بارے میں پتہ نہیں، دوائیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں اب ہم نے پڑھانی ہے، اس میں کریکولم. تو ایک لیول آف پرابلم یہ ہے کہ جی وہ ساری چیزیں ان کو پڑھائی جا رہی ہیں کہ نہیں پڑھائی جا رہی. دی سیکنڈ لیول آف پرابلم از کہ اس میں جو لیٹسٹ نالج ہے وہ دی جا رہی ہے یا بہت پرانی ہے، رائٹ. کیونکہ وہ سائنس تو بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، تو اگر آپ لیٹسٹ نہیں پڑھا رہے تو یو آر ایکچولی بیہائنڈ دا ٹائم. دیٹس دی سیکنڈ تھنگ. دا تھرڈ تھنگ از کہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہہ تو دیا اچھا یہ کریکولم ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کو وہ لرننگ کے سکلز نہیں پرووائڈ کیے جا رہے. جیسے کہ پروفیسرز ان کو واقعی وہ انفارمیشن نہیں دے پا رہے، ان کو گائیڈ پراپرلی نہیں کر رہے، تو وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس پہ وہ یعنی لرن نہیں کر رہے. تو پروفیسرز کی اپنی اسکلز میں کچھ نہ کچھ ویکنیسز آتی ہیں. چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو بھی ایک قسم کا انسینٹیو دینا ہوتا ہے کہ وہ واقعی یہ کام کریں.
اس میں ایگزامینیشن، ایویلیویشن، ایڈمیشن، یہ سارے سسٹم زیادہ ان کے بغیر تعلیم مکمل نہیں ہوتی. تو آپ ان میں سے کہیں پہ بھی کوئی ویکنیس ہو تو وہ ساری چیزیں رزلٹ نظر آتی ہیں. میں نے انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں پڑھایا ہے، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی، مختلف ایشین ممالک میں. پروفیسرز کی ہائرنگ میں بہت زیادہ لوگ محنت کرتے ہیں اور ٹائم لگاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ وہ جو یعنی بتدریج انٹرویوز ہوتے ہیں، پھر آخر میں جب وہ اسسٹنٹ پروفیسرز کو جب ہم ہائر کر رہے ہوتے تھے تو پورے دن کے لیے ان کو بلاتے تھے، ساری فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، ان لوگوں کے ساتھ سپریٹلی انٹرویوز ہوتے تھے. وہ پھر ایک لیکچر دیتے تھے، پھر اس کے بعد سب لوگ اس کے ایویلیویٹ کرتے تھے، پھر ڈپارٹمنٹ مل کے بہت محنت سے ان کے اوپر وہ کرتا. تو اتنا زیادہ ہمارا ٹائم لگتا تھا ان کی ہائرنگ پہ. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی اس پروفیسر کی وجہ سے یونیورسٹی کا نام روشن ہوگا. آپ کمزور لوگوں کو لیتے جائیں گے، آپ کو پورے ڈپارٹمنٹس بیٹھ جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ یہاں دیکھیں تو بہت ہی ایک سپرفیشل قسم کا وہ ہوتا ہے. وہ تھوڑی سی چیزوں کے نمبرز دے دیتے ہیں اور ایک انٹرویو ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ایک دن میں جو ہے 20 30 لوگوں کو فارغ کر دیتے ہیں اس طرح سے انٹرویو. دیٹ مینس وی آر ناٹ گیونگ انف ٹائم ٹو دیز تھنگس. بنیادی چیز تو یہ ہے کہ ان کو پڑھانا آتا ہے، وچ مینس سبجیکٹ آتا ہے اور پڑھا سکتے ہیں. دیٹس دی فنڈامنٹل. لیکن دوسری چیز ہم نے یہ بھی دیکھنی ہوتی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم will they be able to stay in touch with the literature, right? یہ نہیں ہو کہ آج ہم نے کوئی چیز پڑھ لی اور اگلے 30 سال ہم وہی پڑھاتے ہیں، کیونکہ نالج تو چینج ہوگی. اگر آپ ریسرچ جو ہے ایسی کریں جس کا کہ واقعی کوئی امپیکٹ ہو، اس کی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے. اور تو ساری ریکگنیشن جو ہے وہ ایک قسم کی سپرفیشل چیزوں پہ کی ریسرچ جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اٹ ایڈوانسز دا اسٹیٹ آف نالج. یہاں پہ انفارچونیٹلی یہ نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ایک پروفیسر کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. یہاں پہ میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ آپ 10 لاکھ کے 20 اکاؤنٹ، 50 اکاؤنٹ، 100 اکاؤنٹ بنانے کی بجائے جو شخص بیمار ہے، جیسے جس کو آپ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کی بیماری پہ ریسرچ سینٹر قائم کر سکتے ہیں. آپ اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، معاملات آسان سے آسان کر سکتے ہیں. یعنی ایک چیز گورنمنٹ پوری سپورٹ کرے اسے. یہ نہیں کہ 10 لاکھ کا اکاؤنٹ ہے اور جو ہے نا وہ اگر ختم ہو گیا تو کروڑ کی بیماری ہے اور آپ کو کہیں گے چلو جی گھر چلے جاؤ. ہمارے پاس جب یہ یونیورسٹیز اور ہمارے پاس ریسرچ سینٹر ہوں گے تو وہ ایک ہمارے لیے انڈسٹری کا کردار ادا کرے گی، نہ کہ صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور وہ بھی اتنا ویلیو نہیں کرتا. لیکن جرنلز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں اور اتنے زیادہ وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ کہیں سے ہمیں پیپرز ملیں تاکہ ہم چھاپیں، ہمیں اس کی ریونیو آئے. وہ اتنے ڈیسپریٹ ہیں کہ وہ ہر چیز چھاپنے کو تیار. تو ہمارے کوالٹی سٹینڈرڈز، پریکٹیکل سٹینڈرڈ جو ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ خراب ہوئے. بالکل، میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ ایک نظام نہیں بنائیں گے، ایک ترتیب نہیں دیں گے سسٹم کو، تو آپ کسی کے ساتھ کوئی مواخذہ نہیں کر سکتے، کسی کا کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتے. اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، فیوچر میں لوگوں کے ضائع ہو رہے ہیں. جب تک ہم ایک جگہ پہ تمام چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ایک ایسا سسٹم نہیں بنایا جائے گا کہ تمام چیزوں کی ویلیو کو وہ پوائنٹ آؤٹ کرے. جیسا کہ ابھی جو ہے وہ پروفیسر صاحب نے بتایا، ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جن کو اور جو ادارے اچھا پرفارم کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور ہمیں ریسرچ سینٹر قائم کرنے چاہیے ہر چیز کو بنانے کے لیے، آگے سے آگے تعلیم کو بڑھانے کے لیے. کوئی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی، صرف اس بات کی بات نہیں ہو رہی کہ ہمارا بچے کے پاس کتابیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. اس چیز کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نالج جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. آج سے 20 سال بعد نالج کے لیول اور ہوتا ہے، اس سے آگے ترتیب جو ہے وہی نہیں رہتی. بنیادی تعلیم تو جو شاید ہے وہی رہے گی، ABCD وہی ہے، معاملات اس طرح دیکھے جا رہے ہیں. لیکن جو ٹائم ٹریول ہے نالج کا، وہ چینج ہوتا رہتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے. اب ہم نے اگر دنیا کے مطابق اپنے آپ کو چلانا ہے تو ہمیں وہ ریسرچ کرنی پڑے گی، ہمیں وہ لوگوں کو فیسلٹی دینی پڑے گی، اچھے لوگوں کو آگے لانا پڑے گا، سسٹم بنانا پڑے گا کہ اچھے سے اچھے لوگ ہمارے اداروں میں پرفارم کریں. تو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں.
دیکھیں اس کی کمی پہلے سے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ بھئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے، اس چیز کی کمی ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو میں اسی چیز کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہی چیز میں بتاتا ہوں کہ ہر چیز پیسے کے ساتھ لنک کرتی ہے. فیسلٹی آپ پیسے کے ساتھ دیتے ہیں، ریسرچ سینٹر آپ پیسے کے ساتھ بناتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز ہے تو میں اس کو بناتا ہوں، ایک لنک کرتا ہوں چیز کو، ایک سسٹم کو لنک کرتا ہوں، معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ہم. جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو ان چیزوں میں آسانی ہو جاتی ہے. سمپل سی بات ہے. آپ جتنی بھی میری ویڈیوز پچھلی نکال کے دیکھ لیں وہ ساری اسی بات پہ ہیں کہ ہم جب تک فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو معاملات نہیں نکل سکتے. ہم جب تک معاملات کو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو معاملات بہتر نہیں ہو سکتے. صرف جو ہے وہ بس یہی پیغام پہنچانا چاہتا تھا، اور بہت اچھی ویڈیو مجھے لگی تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جو ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے. اور میرا اس پہ جو میرے تاثرات ہیں، جو میری بات ہے وہ پہلے سے بیٹھے ہوئے اداروں میں لوگ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. شکریہ.